دعا کب اور کس حالت میں زیادہ قبول ہوتی ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو حدیث اور تجربے دونوں سے ثابت ہیں، اور ان میں کوئی فینسی بات نہیں، خالص حقیقت۔ ایس دل ٹوٹا ہو، انسان بے بس ہو، دل کی گہرائی اور بےبسی والی دعا سیدھی اوپر جاتی ہے۔ روایتی زبان سے پڑھ لیا، ولی دعا زیادہ اثر نہیں کرتی۔ 2 گناہ چھوڑ کر راستہ سیدھا کرنے کا ارادہ ہو، بغیر عمل بدلے صرف دعا مانگنا بیوقوفی ہے۔ مثال، برکت مانگ کر دھوکہ جاری رکھنا، یہ نہیں چلے گا۔ 3 اللہ پر پورا یقین ہو کہ وہ سنے گا، صرف پڑھ لیتی ہوں شاید ہو جائے والا انداز قبولیت روک دیتا ہے۔ 4 حلال کھانا، حلال کمائی، یہ بہت تلخ حقیقت ہے۔ حرام کمائی، سود، دھوکہ، یہ دعا کی دیوار بن جاتے ہیں۔ 5 وقتی قبولیت، یہ وہ ٹائم ہے جب دعا ایکسٹرا سن لی جاتی ہے۔ تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن آخری چند لمحے، غروب سے پہلے، سجدے کی حالت میں، روزے دار کے افطار سے پہلے، بارش کے وقت۔ 6 دوسرے کے لیے خلوص سے دعا کرنا، جو تم کسی کے لیے مانگو فرشتے تمہارے لیے ویسا ہی مانگتے ہیں۔ 7 والدین کی دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ ایک الگ بڑی طاقت ہے۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سخت بات مگر حقیقت۔ زبان سے دعا، دل کہیں اور، گناہ کی زد، بس یہ تو کرتا رہوں گی، باقی اللہ سے مانگ لوں گی۔ حسد، نفرت، غصہ دل میں رکھ کر برکت مانگنا، بغیر محنت کے نتیجہ چاہنا، جلدی مچانا، میں نے 2 ہفتے سے مانگ رہی ہوں، کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ رویہ قبولیت کو روک دیتا ہے۔ دعا کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ 1 فوراً مل جاتا ہے۔ 2 دیر سے بہتر شکل میں ملتا ہے۔ 3 اس سے بہتر چیز مصیبتوں سے ہٹا دی جاتی ہے، یعنی تمہیں لگتا ہے دعا نہیں ملی، مگر اوپر سے کوئی بڑی بلا ٹل گئی ہوتی ہے۔ دعا قبولیت کے مزید سخت مگر حقیقی اصول۔ 8 نیت صاف نہ ہو تو دعا رکتی ہے۔ بہت لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، دعا اس چیز کے لیے کرتے ہیں جو ان کے حق میں خود نقصان ہوتی ہے۔ مثال، کسی کا رشتہ ٹوٹ جائے، فلاں کی خوشی کم ہو جائے، یا اپنی ضد پوری ہو جائے، ایسی دعائیں اوپر تک جاتی ہی نہیں۔ 9 عمل کے بغیر دعا خالی آواز ہوتی ہے، صرف پڑھ پڑھ کر مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس چیز کی دعا مانگ رہے ہو اس سمت قدم بھی رکھو۔ رزق مانگ کر سارا دن بس خواہشیں کرنا، بے فائدہ۔ صحت مانگ کر عادتیں نہ بدلنا، بے فائدہ۔ 10 دل میں نرم مزاجی ہو، سخت دل ضدی۔ انا والے انسان کی دعا اکثر دیر سے اثر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مانگ دل سے جاتی ہے، اور سخت دل کی دعا میں وہ اندرونی عاجزی نہیں ہوتی۔ 11 گناہ پر قائم رہ کر برکت مانگنا، یہ خود دھوکہ ہے۔ مثلاً، غیبت کر کے عزت مانگنا، رشوت کھا کر رزق حلال مانگنا، لوگوں کا دل دکھا کر سکون مانگنا، ایسا ہوتا نہیں۔ 12 جو چیز مانگ رہے ہو اس کا ظرف بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اگر تمہیں ابھی کسی چیز کی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ وہ چیز ڈیلے کر دیتا ہے، یہ ناانصافی نہیں، حفاظت ہے۔ 13 اللہ بعض دعاؤں کو ڈیلے اس لیے کرتا ہے کہ تم مسلسل مانگتے رہو، کیونکہ مانگتے رہنے میں پیدا ہونے والی عاجزی، توبہ اور بدلاؤ کبھی کبھی دعا سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ 10 دل میں نرم مزاجی ہو، سخت دل ضدی۔ انا والے انسان کی دعا اکثر دیر سے اثر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مانگ دل سے جاتی ہے، اور سخت دل کی دعا میں وہ اندرونی عاجزی نہیں ہوتی۔ 11 گناہ پر قائم رہ کر برکت مانگنا، یہ خود دھوکہ ہے۔ مثلاً، غیبت کر کے عزت مانگنا، رشوت کھا کر رزق حلال مانگنا، لوگوں کا دل دکھا کر سکون مانگنا، ایسا ہوتا نہیں۔ 12 جو چیز مانگ رہے ہو اس کا ظرف بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اگر تمہیں ابھی کسی چیز کی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ وہ چیز ڈیلے کر دیتا ہے، یہ ناانصافی نہیں، حفاظت ہے۔ 13 اللہ بعض دعاؤں کو ڈیلے اس لیے کرتا ہے کہ تم مسلسل مانگتے رہو، کیونکہ مانگتے رہنے میں پیدا ہونے والی عاجزی، توبہ اور بدلاؤ کبھی کبھی دعا سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ 14 دل کی صفائی دعا کا اثر بڑھاتی ہے۔ جو انسان لوگوں کو معاف نہیں کرتا، جو دل میں بغض پالے بیٹھا ہے، اس کی دعا اکثر بھاری ہو جاتی ہے۔ معافی دل کو ہلکا کرتی ہے، دعا سیدھی جاتی ہے۔ 15 صبر کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ تم 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ مانگ کر کہہ دو کچھ نہیں ہو رہا تو تم نے خود دعا کو توڑ دیا۔ صبر دعا کا حصہ ہے۔ 16 کبھی کبھی دعا قبول ہونے کا مطلب ہاں نہیں ہوتا، کئی دفعہ نہیں بھی رحمت ہوتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم بہتر جانتی ہو، لیکن تم صرف سامنے دیکھتی ہو، اور اللہ پورا انجام دیکھ رہا ہوتا ہے۔ 17 اللہ دل کی حالت دیکھتا ہے، الفاظ نہیں۔ بڑی بڑی لمبی دعائیں پڑھنے سے زیادہ 2 جملوں میں ٹوٹے دل سے مانگنا زیادہ اثر رکھتا ہے۔